ہونا اور حق پرست ہونا، اس کے درمیان واضح فرق۔ یوں سمجھیے آپ کہ ہر وہ کام جو تمام انسانیت کا کام ہے، سب انسانوں پر لازمی طور پر وہ لاگو ہوتا ہے، وہ کام مطلب کی سنس میں آتا ہے جو کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہو۔ ہر چند کے حق پرست کے لیے وہ کام حق طلبی ہے، لیکن اس کو ہم حق پرستی نہیں کہتے۔ وہ کام جو تمام انسانوں کا یکساں ضروری سمجھا جائے، میں کھانا سارے کھائیں گے، کافر بھی کھائے گا، مومن بھی کھائے گا، یہ بھی کھائے گا، وہ بھی کھائے گا۔ اب کھانے کی تمنا حق پرستی نہیں ہوگی۔ حق پرست آدمی کھانا ضرور کھائے گا، کھانے کی دقت بھی دور کرے گا، لیکن کھانا جو ہے اس کے سوال کا حصہ نہ بنے، ضرورت کا حصہ رہنے دو۔ اب آج میں حق پرست ہم اس کو کہیں گے کہ ایک ایسا عمل کرے جو عمل باقی تمام انسانوں کے لیے لازمی طور پر فرض نہ ہو، کہ حکم یہ ہے تمام انسانوں کے لیے کہ آپ زندہ رہو، اپنی جان کو بچاؤ، اور حق پرست کا وہاں حکم یہ ہے کہ تم جان کو قربان کرو۔ وہاں فرق پڑ گیا نا۔ اس لیے وہ جان دینا نہ باقیوں کے لیے اصول بنے گا اور نہ باقی روایت میں آئے گی وہ بات، اس کا عمل وہاں پر کلیئر ہو گیا۔ یعنی کہ وہ کام جو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہو، اب وہ کام جو ہے آپ کا حق پرستی میں آئے گا، حق طلبی میں آئے گا، حق جوئی میں آئے گا۔ اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کا عمل جو ہے وہی حق پرستی ہے، تو پھر آپ کی باقی تمام مشاغل بھی حق کے ساتھ ایسا ہی ہیں۔ آپ حج کرنے جاتے ہو تو حج کا ثواب یا حج کا عمل یہ گھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جہاز میں بیٹھنے کا جو واقعہ ہے یہ بھی حج ہے۔ اب آج میں اور اگر نیت نہ ہو تو وہاں جا کر بھی حج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچا آدمی ہے، اب یہ بات بڑے غور سے سننے والی بات ہے، سچا آدمی ہے اس کی ساری زندگی کا سارا سفر سچائی ہے۔ جو آدمی بنیادی طور پر جھوٹا ہے اس کی نماز بھی جھوٹی ہے، کہ آدمی بنیادی طور پر جھوٹا ہو گیا نا، تو گویا کہ یہی کائنات اور اسی کے اندر رہنے والے انسان اور آس پاس بیٹھنے والے انسان اور سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، عمل میں یکساں نظر بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں سے فرق پڑتا ہے کہ عمل یکساں ہے اور جگہ ایک ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، گھر بھی تقریباً ایک ہوتا ہے جس میں رہتے ہیں، اور پھر بڑا فرق پڑتا ہے ان کی نیتوں کا اور ان کے اس وقت کے عمل کا جہاں ڈگمگا جاتا ہے انسان۔